Ertuğrul. Yeter! Dur! Tut şunu. इस एपिसोड के आगाज में लफके किले का मंजर सामने आता है। उरानूस कह रहा था, अर्तुगरुल हमारा सबसे बड़ा दुश्मन था, लेकिन अभी हम उसके बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा कब तक जारी रहेगा हुजूर? ड्रैगोस कहता है, अर्तुगरुल अभी भी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन अभी के लिए हमें वो जिंदा चाहिए। अगर वो मर गया तो ताकत का तवाज़ुन बदल जाएगा। हम एक ही वक्त में मंगोलों और पोशीदा दुश्मन से नहीं लड़ सकते। उरानूस पूछता है, तो फिर हम क्या करेंगे हुजूर? ड्रैगोस कहता है, हमें अर्तुगरुल के साथ शराकतदारी को इस्तेमाल करने की जरूरत है। उरानूस, हमें एक इनाम मिल रहा है। अर्तुगरुल ने बताया है कि वो खुफिया संदूक हम हासिल करेंगे। वो खुफिया संदूक मंगोलों के खिलाफ हमारी डाल बना रहेगा। उरानूस पूछता है, अर्तुगरुल क्यों चाहता है कि वो इतना अहम संदूक हम हासिल करें? ड्रैगोस कहता है, क्योंकि वो हमारे ऊपर एतमाद करता है और वो सोच रहा है कि संदूक उसको वापस मिल जाएगा, लेकिन जैसे उसने सोना वापस नहीं किया, ऐसे ही हम उसको संदूक वापस नहीं करेंगे। उरानूस पूछता है, तो फिर हमारे इत्तेहाद का क्या होगा हुजूर? ड्रैगोस कहता है, उसके बारे में मत सोचो। हम इतना कीमती संदूक उसके हवाले नहीं कर सकते, हत्ता कि हम आपस में बाई भी होते। फिर ड्रैगोस खड़ा होकर कहता है, मैं पता लगाऊंगा कि वो संदूक कब भेजेगा। तुम अपने सिपाहियों को तैयार रखो, मुझे कोई गलती नहीं चाहिए। यह कहकर ड्रैगोस बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ बेबुलाद सलजान खातून को कोड़े मारने ही वाला था कि इतने में अर्तुगरुल साहब अंदर दाखिल होते हैं और कहते हैं, मैं तुमको तुम्हारी हद में लाने आ गया हूँ बेबुलाद। बेबुलाद कहता है, मैं सिर्फ वही कर रहा था जो हमारी रवायात कहती हैं, या क्या आप हमसे हमारी रवायात भी छीन लेंगे अर्तुगरुल साहब? अर्तुगरुल साहब कहते हैं, हमारी रवायात की बुनियाद इंसाफ है। इंसाफ ना करने वाले को हमारी रवायात तबाह कर देंगे। मैं किसी को इजाज़त नहीं दूंगा कि वो मेरे ही खैमे में आकर खुद ही मुंसिफ बन जाए। बेबुलाद कहता है, इसने मेरी बहन को खंजर मारा था अर्तुगरुल साहब, और मैं क्या करता? अर्तुगरुल साहब कहते हैं, पहले तुमको सारी बात सुननी चाहिए थी और पता लगाना चाहिए था कि किसने क्या किया है और क्यों किया है, और हम अब इस हादसे में शामिल लोगों की बात सुनेंगे और गवाहों को भी। फिर वाज़ेह होगा कि कौन सही है और कौन गलत। बेबुलाद पहले नाराज होता है और फिर रजामंद हो जाता है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, खवातीन को अंदर लाएं। ये कहकर वो सरदार वाली जगह पर बैठ जाते हैं। फिर बाकी खवातीन को भी अंदर लाया जाता है। इसके बाद अर्तुगरुल साहब पूछते हैं, आपने सिल्मा खातून को क्यों खंजर मारा सलजान खातून? सलजान कहती है, इसे खंजर मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था, अगर होता तो ये कब की मर चुकी होती। इतने में सिल्मा कहती है, ये भी बताओ कि तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था कि मैं अलंजा के पीछे छुप रही हूँ। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, अपनी बात जारी रखो सलजान खातून। सलजान कहती है, हमारा झगड़ा पहली दफ़ा नहीं हुआ सरदार, मैंने हर दफ़ा बर्दाश्त किया, लेकिन मैं अपने हाथ खून से नहीं रंगना चाहती थी। पहले इसने खंजर निकालकर हमला किया था, मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को बचाया था। इसी दौरान वो खंजर इसके पेट में लग गया। अर्तुगरुल साहब गवाहों से पूछते हैं, क्या ये सच है? दोनों गवाह खवातीन कहती हैं, सच है। पहले सिल्मा खातून ने खंजर से हमला किया, फिर सलजान खातून ने अपनी हिफाजत की।
ये सुनकर अरतुल साहब कहते हैं तो सलमा खातून ने पहले खंजर निकाला। सलजान खातून ने अपनी हिफाजत के अलावा कुछ भी नहीं किया और इसी दौरान सलमा खातून जख्मी हो गई। सलमा कहती है गवाह औरतें आपके कबीले की हैं, वो यकीनन सलजान का साथ देंगे। मेरा दावा है कि सलजान खातून ने जानबूझकर मुझे खंजर मारा है। ये सुनकर अरतुल साहब कहते हैं आपका क्या ख्याल है इलबिलगे खातून, ये वाकया कैसे हुआ? इलबिलगे कहती है अगरचे सलमा मेरी बहन है लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगी। गवाह औरतें दुरुस्त कह रही हैं। पहले खंजर निकालने वाली सलमा थी और इसी मुजाहमत के दौरान इसको खंजर लग गया। यह सुनकर सलमा गुस्से में आ जाती है। फिर अरतुल साहब बेबलाद को कहते हैं अगर तुमने सलजान खातून को एक भी कोड़ा मार दिया होता तो तुमको हलाकू खान भी नहीं बचा सकता था। अब से मैं तुम्हारे जालमाना फैसलों का जवाब खून से दूंगा। अब उमर कबीले की खवातीन वापस जा सकती हैं और बाकियों को भी इजाज़त है। ये सुनकर सब जाने लगते हैं तो अरतुल साहब कहते हैं तुम रुको बेबला साहब, हमें बात करनी होगी। ये सुनकर वो रुक जाता है। अरतुल साहब कहते हैं मैं किसी को भी इन अदलो इंसाफ वाली ज़मीनों को जुल्म से तबाह करने की इजाज़त नहीं दूंगा। सिर्फ कई कबीले में ही नहीं बल्कि इस इलाके के किसी भी कबीले में नाइंसाफ़ी देखी तो मैं खुद उस जालिम को तबाह कर दूंगा। बेबलाद कहता है आप जानते हो कि एक सरदार आला होने का क्या मतलब है। मुसलसल नाफरमानी और खून खराबे के बाद आप क्या करते हैं? अरतुल साहब कहते हैं मैं यकीनन ऐसा ना करता जो तुमने किया है। एक वैशी हमला करता है जबकि एक सरदार माफ करता है। अगर तुम लोगों की अताअत चाहते हो तो पहले उनके साथ इंसाफ करो। बेबलाद कहता है जो भी जरूरी हुआ वो हम करेंगे। कमांडर अलंजैक आपके सोने का इंतजार कर रहा है। अगर आज आप सोना ना लाए तो उसका कहना था कि वो आपके कबीले को तबाह कर देगा और इस दफा मैं भी आपको बचा नहीं पाऊंगा। अरतुल साहब कहते हैं तुम दोनों अच्छी तरह जानते हो कि जब तक मैं जिंदा हूँ कोई भी हमारे कबीले को छू भी नहीं सकता। कोई भी ये ताकत नहीं रखता बेबला साहब, आप ये जानते हैं। बेबलाद कहता है आप इतना पुरयकीन मत हो अरतुल साहब, इन इलाकों पर हुकूमत मेरी है। दूसरे तुर्क सरदारों की तरह आपको भी मेरे फैसले को मानना पड़ेगा। अब मैं चलता हूँ, कमांडर अलंजैक मेरा इंतजार कर रहा है। ये कहकर वो बाहर जाने लगता है तो अरतुल साहब कहते हैं बेबला साहब एक कहावत है कि जैसे आप दरख्त पर तकिया नहीं रख सकते क्योंकि वो नीचे गिर सकता है, ऐसे ही आप आर्जी बंदों पर भी तकिया नहीं रख सकते क्योंकि वो मर सकते हैं। तुम अच्छी तरह जानते हो कि अमीर बहाउद्दीन का खात्मा कैसे हुआ था। उसको मंगोलों ने कत्ल किया था जिस पर वो तकिया रखता था। एक दिन तुमको भी अंदाजा होगा कि अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, फिर तुम सिर्फ एक तलवार देखोगे जो तुमको काट देगी। इसके बाद सौद का मंजर सामने आता है। अलंजैक के कमरे से निकलते हुए पूछता है अरतुल की कोई खबर आई है? सोबताई कहता है वो कबीले में आ गया है। अलंजैक कहता है क्या वो सोना लाया है? सोबताई कहता है ये हमें नहीं पता, वो कबीले में अकेला आया था। फिर अलंजैक कहता है अगर इस दफा हमें सोना ना मिला तो हम किसी पर भी रहम नहीं करेंगे, हम पूरे कई कबीले को तबाह कर देंगे। अब तुम इस बात को यकीनी बनाओ कि हमारे सिपाही संदूक लेकर हलाकू खान की तरफ रवाना हो जाएं। जब तक हमें केकौस और सोना नहीं मिलेगा मैं वापस नहीं जाऊंगा। ये कहकर वो आगे बढ़ जाता है। ड्रैगोस भी ये सारी बातें सुन रहा था। दूसरी तरफ कई कबीले में हाइमा खातून कह रही थी वो अलंजैक पागल कुत्ते की तरह हमारे कबीले में आया था, उसके सिपाही मारे गए थे और वो तूफान बर्पा कर रहा था। फिर हकीम आर्टू कहता है अगर आज उसको सोना ना मिला तो वो गलीज कुछ भी कर सकता है सरदार। अरतुल साहब कहते हैं अलंजैक अच्छी तरह से जानता है कि काई कबीला कोई आम कबीला नहीं है। अगर उसको सोना ना मिला तो वो हमला ना करने का कोई नया बहाना बना लेगा। सिर्फ भौंकने वाला कुत्ता एक भेड़िए को नहीं डरा सकता। दूसरी तरफ सलमा कहती है मुझे तुम्हारी समझ नहीं आई बाजी, तुम्हें सच बोलने की क्या जरूरत थी? अगर तुमने झूठा बयान दे दिया होता तो सलजान का आज खात्मा हो जाता। इलबिलगे कहती है दिन की रोशनी में कैसा झूठ सलमा, वहाँ सब खवातीन देख रही थी और झूठ बोलना हमें जेब नहीं देता। सलमा कहती है अतरुल के आने से पहले तुम मेरी तरफ थी, जैसे ही अतरुल आ गया तुम उसकी तरफ हो गई। क्या ऐसा तो नहीं कि तुम अभी भी अतरुल को भूल नहीं सकी? ये सुनकर इलबिलगे आगे से कोई जवाब नहीं देती। दूसरी तरफ सौद में बेबलाद कहता है मैंने आपको बताया था कि जब तक अतरुल जिंदा है हम सुकून से इस इलाके पर हुक्मरानी नहीं कर सकते। अलंजैक कहता है हम पूरी दुनिया पर हुक्मरानी कर चुके हैं, तुम्हारे ख्याल में क्या ये जगह हमें रोक सकती है? क्या तुम अतरुल से खौफजदा हो गए हो? बेबलाद कहता है मैं किसी से भी खौफजदा नहीं हुआ, मैं सिर्फ हकीकत बयान कर रहा हूँ। अलंजैक कहता है मेरे इन हाथों ने बहुत से गद्दारों को काटा है, अतरुल भी ऐसे ही तबाह होगा, लेकिन पहले मुझे उससे कुछ काम चाहिए। बेबलाद कहता है आप सोने का इंतजार कर रहे हो, अगर इसका अंजाम भी उस्मान वाले वाक़ये की तरह हुआ। अलंजैक कहता है ऐसा होने दो, मेरे सिपाही उसको तबाह करने के लिए तैयार हैं।
इतने में अर्तुरुल साहब भी सोद में पहुंच जाते हैं। अर्तुरुल साहब घोड़े से उतरते हैं तो ड्रैगोस कहता है, मैंने ड्रैगोस को मालूमात पहुंचा दी हैं, मंगोल उस खुफिया संदूक को भेजने वाले हैं। अर्तुरुल साहब कहते हैं, बहुत अच्छे। ये कहकर वो अंदर की तरफ चल पड़ते हैं। अलंजैक कहता है, अर्तुरुल सोना कहाँ है? अर्तुरुल साहब कहते हैं, मैं सोना नहीं लाया। अलंजैक कहता है, क्या मतलब है कि तुम सोना नहीं लाए? क्या तुमको खबर नहीं मिली थी कि अगर तुम सोना ना लाए तो मैं तुम्हारे कबीले को तबाह कर दूंगा? अर्तुरुल साहब कहते हैं, मुझे खबर मिली थी लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अलंजैक गुस्से में कहता है, तुम्हारी ये जुर्रत, तुम इतने पुरयकीन कैसे हो सकते हो? क्या तुम जानते नहीं कि मैं तुम्हारे पहुंचने से पहले ही तुम्हारे कबीले को तबाह कर सकता हूँ? अर्तुरुल साहब कहते हैं, तुमको इतनी जल्दी क्या है कबीले को तबाह करने की? क्या तुम केकोस के खोने का इल्जाम भी कई कबीले पर लगाना चाहते हो? मुझे यकीन है कि हलाकू खान तुम्हारी नाकामी पर बहुत गुस्सा होगा। अलंजैक कहता है, बहुत हो गया, तुम अपने से बड़े मामलात में मत पड़ो, अपनी जिम्मेदारी में नाकाम हुए हो तुम, अब तुमको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अर्तुरुल साहब कहते हैं, अगर तुमने मेरे कबीले को कोई भी नुकसान पहुंचाया तो तुम हलाकू खान के गुस्से से बच नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी चीज है जो ना सिर्फ तुमको हलाकू खान के गुस्से से बचा सकती है बल्कि तुम्हारे लिए मंगोल रियासत के सारे दरवाजे खोल सकती है। अलंजैक कहता है, तुम्हारी जिम्मेदारी सोना लाना थी, तुम्हारे पास ऐसा क्या है? अर्तुरुल साहब कहते हैं, सुल्तान केकोस। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। फिर अलंजैक कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने तो तुमको सोना लाने को कहा था, केकोस को तुमने कैसे हासिल किया? अर्तुरुल साहब कहते हैं, बरकी खान ने उसको अगवा कर लिया था लेकिन मैंने उसे वापस ले लिया है, अब वो मेरी हिफाजत में एक जगह मौजूद है। अलंजैक कहता है, तो फिर उसको मेरे पास लाओ। अर्तुरुल साहब कहते हैं, थोड़ा सब्र करो अलंजैक, पहले मेरी शरायत कबूल करो, फिर मैं केकोस को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। अलंजैक कहता है, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मुझ पर शरायत लगाने की? क्या तुम मुझे बेवकूफ बनाकर कबीले को बचाना चाहते हो? तुम्हारी जिम्मेदारी सोना लाने की थी, इसलिए तुम केकोस के बारे में झूठ बोल रहे हो। फिर अलंजैक अपने सिपाहियों को कहता है, अर्तुरुल के कबीले पर हमला करो और अर्तुरुल को गिरफ्तार कर लो, इसको सोद के दरमियान मौत की सजा दी जाएगी। इतने में अर्तुरुल साहब एक अंगूठी दिखाते हुए कहते हैं, ये इस बात का सबूत है कि केकोस मेरे पास है। ये वही अंगूठी है जो तुम लोगों ने उसे दी थी जब उसे और रुकनुद्दीन को तुमने सुल्तान बनाया था। अलंजैक आगे आकर अंगूठी ले लेता है और उसे गौर से देखने लगता है। फिर अर्तुरुल साहब कहते हैं, तुम्हारी साख का इन्हिसार मेरे ऊपर है और फैसला तुम्हारा है। यह सुनकर अलंजैक सोच में पड़ जाता है और कहता है, बताओ तुम्हारी क्या शरायत है? अर्तुरुल साहब कहते हैं, पहले तुम मेरे सिपाहियों के हथियार वापस करोगे और तुम सोने का मुतालबा खत्म कर दोगे। तुम मेरे भतीजे सुलेमान को भी माफ कर दोगे जिसको यहाँ कैदी बनाया गया था। यह सुनकर बेबलाद कहता है, यह मुमकिन नहीं है, सुलेमान ने सबके सामने मेरी नाफरमानी की थी और वो कैद से भी भाग गया था। अर्तुरुल साहब अलंजैक को कहते हैं, अगर बेबलाद का ओहदा तुमसे ऊंचा है तो फिर मैं उसी से बात करता हूँ। यह सुनकर अलंजैक बेबलाद को कहता है, एक कहावत है, जब तुम अकेले हो तो अपने अंदर पर ध्यान रखो और जब तुम लोगों के दरमियान मौजूद हो तो अपने अल्फाज पर ध्यान दो। फिर अलंजैक अर्तुरुल साहब से पूछता है, क्या यही तुम्हारी शरायत है? अर्तुरुल साहब कहते हैं, नहीं, मेरी आखिरी शर्त यह है कि तुम मेरे भाई गंदूदू को माफ कर दोगे और सबूत के तौर पर तुम मुझे अपने एक मोहर वाला फरमान दोगे। अलंजैक मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम मुझसे हलाकू खान का तख्त भी मांगोगे? क्या तुम जानते हो कि तुम क्या मांग रहे हो? सिर्फ मेरा खान ही तुम्हारी ये शर्त मान सकता है। तो अर्तुरुल साहब कहते हैं, फिर तुम अच्छी तरह सोच लो कि मैंने क्या मांगा है और तुमको किस चीज की जरूरत है। चलो देखते हैं कि किसका वजन ज्यादा है। यह सुनकर अलंजैक सोच में पड़ जाता है और थोड़ी देर बाद कहता है, मैं पहले केकोस को देखना चाहता हूँ। अर्तुरुल साहब कहते हैं, तुम यकीनन उसको देखोगे जब मैं तुमको उस जगह के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले मेरी शरायत कबूल करो। थोड़ी देर सोचने के बाद अलंजैक कहता है, मैं शरायत कबूल करता हूँ। अगर ये चाल हुई और तुमने केकोस को वापस ना किया तो मैं वापस आकर तुम्हारे पूरे कबीले को तबाह कर दूंगा। अर्तुरुल साहब कहते हैं, तुम तेजी से फरमान तैयार करो अलंजैक, तुम्हारा वक्त खत्म हो रहा है। हलाकू खान केकोस का इंतजार कर रहा है। अलंजैक सिपाही को कहता है, मेरी मोहर और कागज लाओ। इसके बाद जंगल का मंजर सामने आता है। अर्तुरुल साहब के साथी एक जगह मौजूद थे। बामसी केकोस को कह रहा था, जब अलंजैक अर्तुरुल साहब की शरायत कबूल करेगा तो हम आपको उसी जगह पर ले जाएंगे जहां हमने आपको हासिल किया था। केकोस कहता है, अगर अलंजैक ने कोई चाल चल दी और हमारा मंसूबा नाकाम हो गया। तुर्गुल कहता है, एक दफा अलंजैक शरायत कबूल तो करे तो फिर हम अपनी बेहतरीन कोशिश करेंगे और बाकी अल्लाह पर छोड़ देंगे। इसके बाद वो सब चल पड़ते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जंगल में उरानूस अपने सिपाहियों के साथ मौजूद था ताकि मंगोलों से वो संदूक छीन सके और ड्रैगोस का इंतजार कर रहा था।
इतने में एक तीर आकर ड्रग्स पर लगता है। ड्रैगोस वहां पहुंच चुका था। फिर वो करीब आकर कहता है, तुम बेवकूफ इतनी खुली जगह पर मेरा इंतजार कर रहे हो, लेकिन दुश्मन इतना बेवकूफ नहीं है कि तुम्हें देख ना सके। फिर ड्रैगोस घोड़े से उतरकर कहता है, हमें फौरन हरकत में आना होगा। अतरू ने कहा है कि मंगोलों के लिए तेज तरीन जगह चिनार के दरख्तों वाला रास्ता है, वो हमले के लिए बेहतरीन जगह है। इसके बाद वो सब रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ सोत में अरंजैक अरतुरू की शरायत के मुताबिक एक फरमान तैयार कर रहा था। फिर वो खड़ा होकर वो फरमान अरतुरू साहब के हवाले कर देता है और कहता है, अब मुझे वो दो जो मैं चाहता हूँ कि कौस। अरतुरू साहब कहते हैं, चिनार के दरख्तों वाले रास्ते पर जंगल की तरफ जाओ, वहाँ तुमको वो नजर आ जाएगा। अरंजैक कहता है, हर चीज के बावजूद भी तुमने एक अच्छा कदम उठाया है अरतुरू। मैं एक दफा हलाकू खान की तरफ से हुआ हूँ, फिर हम इकट्ठे मिलकर बहुत बड़े बड़े काम करेंगे। अरतुरू साहब कहते हैं, हमने दोस्ती वाले हाथ को कभी मायूस नहीं किया। अगर ये हाथ दोस्ती वाला हुआ तो हम इसे थाम लेंगे, और अगर शैतान वाला हुआ और इसको काट देंगे। इस तरह अतरू साहब वहाँ से रवाना हो जाते हैं और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अपनी पिछली एपिसोड में हम शोहदाए इस्लाम का तज़किरा कर रहे थे। आइए अपनी इस एपिसोड का आगाज़ वहीं से करते हैं। शहादत की मौत का दर्जा। आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई थी और शोहदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूतों की खाक है। आप तमाम अंबिया कराम के सरदार हैं। इसके बावजूद आप इरशाद फरमाते हैं, मेरा जी चाहता है कि मैं अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल हो जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल हो जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं। यह सिलसिला चलता ही रहे। ज़रा अंदाज़ा फरमा लें, जिस मौत की तमन्ना रसूल अल्लाह फरमा रहे हैं, वो मौत कितनी अशरफ और कितनी कीमती होगी। सही अहादीस में हज़रात शोहदा के बहुत फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। अल्लाह ताला हम सबको शहादत की मौत नसीब फरमाए, आमीन। शहीद जन्नतुल फिरदौस में। एक रवायत में है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हारिसा बिन सराका की माँ उम्मे रबिया बिनते बरा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई और कहने लगी कि या रसूल अल्लाह, मेरा लड़का सराका आपके साथ ग़ज़वा बदर में शहीद हो गया है। अगर तो इसकी बख्शिश हो गई है और वह जन्नत में है तो मैं सब्र करूँ, वरना मैं इसमें रंज व गम और सदमा का इजहार करूँ और अपना हक अदा कर दूँ। आक़ा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हारिसा की माँ, जन्नत एक नहीं बहुत सारी जन्नतें हैं, ऊपर नीचे 100 जन्नतें, और हर जन्नत से दूसरी जन्नत का फासला इतना है जितना आसमान और ज़मीन का फासला है। 100 जन्नतें ऊपर हैं, नीचे इतनी है, और सबसे ऊपर जो जन्नत है वो जन्नतुल फिरदौस है, और तेरा बेटा सबसे ऊपर की जन्नत जन्नतुल फिरदौस में है। शहीद जिंदा है। कुरान करीम में इरशाद है, और जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाते हैं इनको मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा है, मगर इसकी जिंदगी का तुमको शौर नहीं। और दूसरी जगह इरशाद फरमाया, बल्कि वो जिंदा है और इनके रब के पास इनको रिस्क दिया जाता है। सही बुखारी के हवाले से मशकवात में हदीस है कि अल्लाह ताला के अर्श आज़म के साथ कंदीलें लटकी हुई हैं और वो शोता का मुस्तकर है। वो शोता के रहने की जगह है और सब्ज़ परिंदों की शक्ल में अल्लाह ताला इनको सवारियाँ अता फरमाते हैं। इनकी रूहें इन सब्ज़ परिंदों में जन्नत के अंदर परवास करती है और जहाँ चाहती है खाती पीती है। ये क़यामत से पहले का किस्सा है। क़यामत के दिन इनके साथ जो मामला होगा वो तो सुबहान अल्लाह, क्या बात है। नजराना हयात। लोग बारगाह इलाही में मुख्तलिफ नजराने पेश किया करते हैं। शहीद अपनी जान का नजराना पेश करता है और अल्लाह ताला इनके इस नजराना को कबूल फरमा लेते हैं। मरना तो सबको है, बाकी मरने को तो बिलाखिर सब ही मरेंगे। जिएगा कौन? कौन मरना चाहे इसको भी मौत आएगी, और उसको जो नहीं मरना चाहता उसको भी मौत आएगी। एक हदीस शरीफ में फरमाया कि नेक आदमी के पास जब मुल्कुल मौत आता है तो फरिश्ता इसको खिताब करके कहता है कि ऐ पाक रूह, पाक जिस्म में रहने वाली, अपने रब की मगफिरत और रहमत और रिजवान की तरफ निकल जो तुझ पर गजबनाक नहीं। जब वो आदमी अपने रब का नाम सुनता है तो इस वक्त इसकी रूह को अल्लाह ताला से मुलाकात का इतना इश्तियाक हो जाता है कि वो रूह बेचैन हो जाती है, जैसा कि पिंजरा में परिंदा पिंजरा तोड़कर निकलने के लिए मुश्ताक होता है। इस मोमिन आदमी की रूह इतनी बेचैन होती है, इतने में मुल्कुल मौत इसकी रूह कब्ज़ कर लेते हैं। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि इतनी सहूलत के साथ, इतनी आसानी के साथ रूह निकल जाती है जैसे मशकीज़ा के मुंह से कतरा टपक जाता है। और दूसरे किस्म के आदमी के पास मुल्कुल मौत आता है तो कहता है कि ऐ गंदी रूह, जो गंदे जिस्म में थी, निकल अपने रब के गज़ब की तरफ और इसके अजाब की तरफ। नाउज़ु बिल्लाह।
روح تو پہلے ہی بدن میں سرایت کی ہوتی ہے، لیکن وہ بالوں تک میں سرایت کر جاتی ہے تاکہ وہ نہ نکلے، اور وہ فرشتہ پھر اس کو کھینچتا ہے، اور فرمایا کہ بالکل ایسی مثال ہو جاتی ہے کہ دھنی ہوئی روئی کے اندر گرم یا بھیگی ہوئی سلائی ماری جائے اور پھر اس کو کھینچ جائے۔ بدن اور روح کا رشتہ چھڑانے کے لیے اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس دنیا میں جانا چاہیے، روح اس کی بھی نکلتی ہے، اور جو نہ جانا چاہے روح اس کی بھی نکلتی ہے، لیکن شہید اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر بارگاہ الہی میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ حق تعالی شانہ اس کی قدر افزائی فرماتے ہیں، اس کو قبول فرماتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ شہید کی موت اشرف موت ہے۔ شہادت کی موت کی دعا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرماتے ہیں، یا اللہ شہادت کی موت نصیب فرما اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں موت نصیب فرما۔ پھر فرماتے ہیں کہ عمر دو باتیں اکٹھی کیسی ہوں گی؟ شہادت کی موت بھی مانگتے ہو، رسول اللہ کے شہر میں بھی مانگتے ہو، جہاد تو باہر ہوتا ہے، مدینہ میں بیٹھ کر کیسے شہادت مل جائے گی؟ خود ہی سوال کرتے تھے اور خود ہی فرماتے تھے کہ اگر اللہ چاہے تو دونوں کو جمع کر سکتے ہیں، اور واقعی اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جمع کر کے دکھلا دیا، اور حضرت عمر کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ حصول شہادت کا وظیفہ، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص روزانہ 25 مرتبہ یہ پڑھا کرے، اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت، ترجمہ، یا اللہ برکت فرما میرے لیے موت میں اور موت کے بعد کی زندگی میں۔ اللہ پاک کو اس کی شہادت کی موت نصیب فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کا نام شہیدوں کی فہرست میں درج فرما دیں گے، خواہ اس کی موت بستر پر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ تو کچھ مشکل نہیں، بشرط یہ کہ تمنا کرو، مانگو، اور اگر تمنا ہی نہ ہو تو پھر کیسے ہوگا؟ حدیث ہے کہ جس نے جہاد میں حصہ نہیں لیا اور کبھی اس کے دل میں خیال بھی پیدا نہ ہوا تو وہ آدمی نفاق کی موت مرا۔ جہاد کی تمنا کرو، جہاد کی تمنا تو کرو، نافذ فی سبیل اللہ کی تمنا کرو، اور اللہ سے مانگو۔ کیا بعید ہے کہ اللہ پاک اپنی رحمت سے ہم گناہ گاروں کو بھی شہادت کی موت نصیب فرما دے۔ شہید کسے کہتے ہیں؟ چند باتیں یہی سمجھ لینی چاہیے۔ شہید کس کو کہا جاتا ہے؟ اصل شہید تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے کافروں کے ہاتھ سے قتل ہو جائے۔ میدان جنگ میں کافروں کے ہاتھ سے جو مسلمان قتل ہو جائے تو وہ شہید ہے۔ حضرت فقہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص میدان جہاد میں مقتول پایا گیا اور اس کے بدن پر زخم کا نشان تھا، لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ اس کو کسی کافر نے قتل کیا ہے یا تو وہ بھی شہید کہلائے گا۔ اسی طرح میدان جہاد سے کسی شخص کو زخمی ہونے کی حالت میں زندہ اٹھا لیا گیا ہو، لیکن وہ مرہم پٹی کی کھانے پینے کی نوبت نہیں آئی تھی اور اس نے دم توڑ لیا تو وہ بھی شہید ہے۔ اسی طرح جس شخص کو ڈاکو نے قتل کر دیا، یا ڈاکوؤں سے مقابلہ کرتے ہوئے مارا گیا یا باغیوں سے مقابلہ کرتے ہوئے مارا گیا تو وہ بھی شہید ہے۔ اسی طرح جس شخص کو کسی مسلمان نے بغیر کسی وجہ کے ظالمانہ قتل کر دیا ہو تو وہ بھی شہید ہے۔ یہ شہداء کی 5 قسمیں ہوئیں، جو دنیا کے احکام کے اعتبار سے بھی شہید ہیں اور آخرت کے اعتبار سے بھی شہید ہیں۔ گویا جو شخص کسی کافر کے ہاتھ سے قتل ہوا، جو شخص میدان جہاد میں مرا ہوا پایا گیا اور اس پر زخم کا نشان تھا، غالب یہی ہے کہ کسی کافر نے اس کو قتل کیا ہوگا یا کافر کے زخم لگانے سے قتل ہوا ہوگا۔ جو شخص کسی زخمی حالت میں میدان جنگ سے لایا گیا ہو اور ابھی کھانے پینے تک نوبت نہ پہنچی ہو اور اس کا پیمانہ حیات لبریز ہو گیا ہو، جس شخص کو ڈاکو یا باغیوں نے قتل کر دیا ہو، جس شخص کو کسی مسلمان نے ظالمانہ قتل کر دیا، یہ 5 قسم کے افراد فقہی اعتبار سے شہید کہلاتے ہیں۔ شہید کی قسمیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہید 5 ہیں: طاعون سے مرنے والا، ہیضے سے مرنے والا، ڈوب کر مرنے والا، دب کر مرنے والا، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا۔ یہاں پر یہ ذکر کر دینا بھی ضروری ہے کہ شہید 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ دنیا و آخرت کے اعتبار سے شہید، ایک تو وہ جو دنیا و آخرت دونوں کے اعتبار سے شہید ہے، آخرت کے اعتبار سے شہید، اور ایک وہ جو دنیاوی اعتبار سے شہید نہیں لیکن آخرت میں اس کا نام بھی شہیدوں کی فہرست میں لکھا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم شہید کس کو سمجھتے ہو؟ یا رسول اللہ، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر تو میری امت کے شہید بہت تھوڑے رہ جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے وہ شہید ہے، اور جو اللہ کے راستے میں مر جائے وہ بھی شہید ہے، اور جو طاعون کی بیماری سے مر جائے وہ بھی شہید ہے، اور جو پیٹ کی بیماری سے مرے وہ بھی شہید ہے۔ اسی طرح کوئی دریا میں ڈوب کر مر گیا وہ بھی شہید، کسی پر دیوار گر گئی یا کسی حادثہ میں مر گیا وہ بھی شہید ہے، عورت زچگی کی حالت میں مر گئی تو وہ بھی شہید ہے، بچہ جنتے ہوئے مر گئی وہ بھی شہید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ان شہیدوں کی بہت سی قسمیں بیان فرمائی ہیں جن کو مانوی شہید کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ دنیا کے احکام کے اعتبار سے شہید نہیں ہوتے۔ ان کو غسل دیا جائے گا، ان کو کفن پہنایا جائے گا، ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ یہ لوگ دنیا کے اعتبار سے شہید نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی فہرست میں ان کا نام بھی شہیدوں میں لکھا جائے گا، دنیا والوں کے اعتبار سے شہید۔ تیسری قسم شہیدوں کی وہ ہے جن کو ہم اور آپ شہید کہتے ہیں، مگر اللہ کی فہرست میں ان کا نام شہیدوں میں نہیں ہے۔ وجہ یہ تھی کہ اندر ایمان صحیح نہیں تھا، جان کا نذرانہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیش نہیں کیا گیا، بلکہ قومی عصبیت کی بنا پر قتل کیا گیا، یا اپنی جواں مردی اور شجاعت کے جوہر دکھلانے کے لیے مرا، بہادر کہلوانے کے لیے مرا۔ بھائی، ان کے دلوں کو تو ہم نہیں جانتے کہ کس کی کیا نیت ہے، ہم تو اس کے ساتھ معاملہ شہیدوں کا ہی کریں گے، مگر اللہ تعالیٰ دلوں کی کیفیت کو خوب جانتے ہیں، وہ صرف ظاہری عمل نہیں دیکھتے۔ یہ لوگ جو ریاکاری کے لیے یا دکھلاوے کے لیے یا کسی اور غرض اور مقصد کے لیے قتل ہو جائے، چاہے میدان جہاد میں ہی قتل کیوں نہ ہو، یہ لوگ اللہ کی فہرست میں شہید نہیں ہیں۔ دنیاوی اور اپنے علم کے اعتبار سے ہم لوگ ان کو شہید بھی کہیں گے۔ پاکی راہ حق میں شہادت کی تمنا ہر مومن کو رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ شہادت کی موت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ شہیدوں میں اٹھائے۔ جہاد کی تمنا کرو، جہاد کی تمنا تو کرو، فی سبیل اللہ کی تمنا کرو، اور اللہ سے مانگو کہ آپ بعید کہ اللہ پاک اپنی رحمت سے ہم گناہ گاروں کو بھی شہادت کی موت نصیب فرما دے۔ شہید کی دو قسمیں۔ حدیث بالا کا مطلب یہ ہے کہ شہید دو قسم کے ہیں، شہید کامل، شہید ناقص یا شہید حتمی۔ شہید کامل، شہید کامل وہ ہے جو میدان جنگ میں ایسی حالت میں مارا جائے کہ اس کے جسم پر زخم ہو اور اس نے اس کے بعد کسی دنیاوی چیز سے نفع بھی نہ اٹھایا ہو۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، مگر نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسے شہید کامل کو نہ غسل دیا جائے گا اور نہ ہی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ وہ لوگ جو شہیدہ کے حکم میں ہیں۔ علامہ جلال الدین سیتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول اس کی تعداد 37 ہے۔ وہ حسب ذیل ہے: پیٹ کی بیماری والا، پانی میں ڈوب کر مرنے والا، دیوار وغیرہ گرنے سے مرنے والا، ذات الجنب یعنی سینہ کے اندر کی طرف پسلیوں والے حصہ میں زخم ہو جائے اور سخت درد ہو، سل کی بیماری یعنی اس بیماری میں پھپھڑے سے منہ کے راستے خون آتا ہے، سفر میں مرنے والا، مرگی کے مرض میں مرنے والا، بخاری میں مرنے والا، مال و جان وغیرہ کی حفاظت کرتے ہوئے مرنے والا، ظلمن قتل ہونے والا، پاک دامنی کی محبت میں مرنے والا، اگر گناہ والے عشق میں مرے تو حرام اور گناہ ہے، جزام و کوڑ کی بیماری والا، درندے نے پھاڑا ہو، بادشاہ نے ظالمانہ مارا ہو، موذی جانور، سانپ وغیرہ کے کاٹنے سے، علم دین کی طلب میں خواہ تدریس ہو یا تصنیف ہو اس میں مرنے والا، موزن جو ثواب کی نیت سے اذان دے اور تنخواہ نہ لے، سچ بولنے والا تاجر جو اپنے اہل و عیال وغیرہ کے لیے طلب حلال کی کوشش کرتے ہوئے مرے، سمندر کے سفر میں متلی اور کہہ آنا، روزانہ 25 مرتبہ اللہم بارک لی فی الموت و فی بعد الموت پڑھنے والا، چاشت کی نماز کا اہتمام کرنے والا اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھنے والا اور نماز وغیرہ سفر و حضر میں بھی نہ چھوڑنے والا، فساد امت کے وقت سنت کا اہتمام کرنے والا، جو بیماری میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 4 مرتبہ پڑھے اور پھر اسی بیماری میں مرنے والا، ہر رات سورہ یاسین کو پڑھنے والا، جو صبح کے وقت اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھ کر سورۃ حشر کی آخری 3 آیات پڑھے، روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 100 بار درود بھیجنے والا، سچے دل سے شہادت کی تمنا کرنے والا، جمعہ کے دن مرنے والا، کفار سے جنگ کے لیے سرحد پر گھوڑا باندھ کر مرنے والا، سواری سے گر کر مرنے والا، طاعون کے مرض میں مرنے والا، جل کر مرنے والا، جو عورت بچہ پیدا ہونے کے وقت مرے یا نفاس کی مدت کے پورا ہونے سے پہلے مرے۔ شہید کے احکام۔ شہید کا حکم یہ ہے کہ شہید کو انہی کپڑوں میں بغیر غسل کے دفن کیا جاتا ہے، اس کو کفن نہیں پہنایا جاتا اور اس کے بدن کے کپڑے نہیں اتارے جاتے، البتہ کوئی زائد کپڑے ہوں جیسا کہ سردیوں کے موسم میں پوستین وغیرہ پہن لیتے ہیں، جیسے صدری وغیرہ پہن لیتے ہیں یا کوئی اور بھاری کپڑا پہن لیتے ہیں، ایسا کپڑا اگر کوئی پہنا ہو تو اس کو اتار دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر اوپر چادر دینے کی ضرورت ہو تو وہ بھی دے دی جائے گی، لیکن معروف طریقے سے جیسا کہ کفن کے 3 کپڑے ہوتے ہیں وہ شہید کو نہیں دیا جاتا۔ اب اس کے وجود کو ڈھانکنے کے لیے اوپر ایک چادر ڈال دیں گے۔ شہید کے اپنے کپڑے اس کا کفن ہے، حالانکہ میت کو سلے ہوئے کپڑے تو نہیں پہنائے جاتے، لیکن شہید کے لیے اس کے سلے ہوئے کپڑے ہی اس کا کفن ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ان کو ان کے زخموں سمیت اور ان کے کپڑوں سمیت دفن کیا جائے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں شہید ہوا وہ قیامت کے دن بارگاہ الہی میں اس طرح حاضر ہوگا کہ اس کے بدن سے جہاں زخم آیا تھا خون کا فوارہ پھوٹا ہوگا، رنگ تو خون کا ہوگا لیکن خوشبو کستوری کی ہوگی۔
شہید کی نماز جنازہ پڑھی جائے، لیکن شہید کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ اس کا جنازہ بھی نہیں ہے، ویسے ہی دفن کر دو، تمہاری شفاعت کی اب اس کو ضرورت ہی نہیں رہی، کیونکہ حدیث میں فرمایا گیا ہے، یعنی تلوار گناہوں کو مٹانے والی ہے۔ کافر کی تلوار نے ہی اس کی شفاعت کر دی اور وہ بخشا گیا۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ شہید کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ قبر میں اس سے حساب و کتاب نہیں ہوتا، جیسا عام مردوں سے سوال و جواب ہوتا ہے، اس سے نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شہید کا جنازہ ہے۔ کہنے کا مدعا یہ ہے کہ شہید کا یہ حکم ہے، شہید کی موت اتنی قیمتی ہے کہ جس کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشرف موت فرما رہے ہیں۔ شہید کے لیے 6 انعامات۔ حضرت مقداد بن مدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں 6 خصوصی انعامات ہیں۔ خون کے پہرے قتل کے ساتھ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، جنت میں اس کا مقام اس کو دکھلا دیا جاتا ہے، اسے عذاب قبر سے بچا لیا جاتا ہے، قیامت کے دن کی بڑی گھڑی سے گھبراہٹ سے وہ محفوظ رہتا ہے، اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جاتا ہے جس کا ایک یاقوت دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے، بہتر حورین اس سے نکاح کرایا جاتا ہے، اس کے اقارب میں 70 کے بارے میں اس کی شفاعت قبول ہو جاتی ہے۔ قیامت کے دن بارگاہ الہی میں وہ اس طرح حاضر ہوگا کہ اس کے خون میں سے خوشبو آ رہی ہوگی۔ اسلام میں پہلی تلوار۔ 12 سال کا ایک بچہ ہاتھ میں تلوار پکڑے تیز تیز قدموں کے ساتھ ایک سمت میں لپکا جا رہا ہے۔ دھوپ بھی خاصی تیز ہے، بستی میں سناٹا طاری ہے، لیکن لگتا یوں ہے جیسے اس بچے کو کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ لپکتے قدموں کا رخ بستی سے باہر پہاڑوں کی طرف ہے، چہرہ غصے سے سرخ ہے، لیکن آنکھیں کسی کی تلاش میں دائیں بائیں گھوم رہی ہیں۔ اچانک ایک چٹان کے پیچھے سے سایہ سا لپکا، بچے نے تلوار کو مضبوطی سے تھام لیا، آنے والا سامنا آیا تو بچے کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، ہاتھ میں ننگی تلوار اور چہرے پر حیرانی و مسرت کی جھلملاہٹ دیکھ کر آنے والے نے شفقت سے پوچھا، جانے من ایسے وقت میں تم یہاں کیسے؟ بچے نے جواب دیا، آپ کی تلاش میں۔ اس بچے کا نام زبیر تھا، باپ کا نام قوام اور ماں کا نام صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پھپھی زاد بھائی تھا۔ قصہ ہی پیش آیا کہ مکہ مکرمہ میں افواہ پھیلی کہ کفار نے پیغمبر کو پہاڑوں میں پکڑ لیا ہے۔ مکہ میں دشمن تو بہت زیادہ تھے، اس لیے ایسا ہو بھی سکتا تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جن کی عمر اس وقت صرف 12 سال تھی، فوراً تلوار اٹھائی اور اکیلے ہی آپ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل گئے تو پیارے نبی نے اس حالت میں دیکھ کر جب پوچھا کہ اگر واقعی مجھے پکڑ لیا ہوتا تو تم کیا کرتے؟ اس 12 سالہ بچے نے جواب دیا کہ میں مکہ میں اتنے قتل کرتا کہ ان کے خون کی ندیاں بہا دیتا اور کسی کو زندہ نہ چھوڑتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات سن کر ہنس پڑی اور صورت مندانہ انداز پر اپنی چادر مبارک انعام کے طور پر عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کو بھی اس بہادر بچے کی یہ ادا پسند آئی۔ جبرائیل علیہ السلام آسمان سے نازل ہوئے، عرض کیا اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتے ہیں اور زبیر کو بھی۔ زبیر کو یہ خوشخبری بھی دے دیں کہ اب قیامت تک جتنے لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں تلوار اٹھائیں گے ان سب کا ثواب زبیر کو بھی ملے گا، اور ان لوگوں کو بھی، کیونکہ زبیر نے سب سے پہلے اللہ کے راستے میں تلوار اٹھائی ہے۔ یہ بہادر اور جرأت اور اس کے پاک پیغمبر کو بہت محبوب ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت بہادر تھے اور بہادری کو پسند کرتے تھے، بزدلی اور سستی کاہلی سے آپ کو نفرت تھی۔ اسلام کی پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سمیہ خبات کی بیٹی حضرت عمار بن یاسر کی والدہ اور حضرت ابو حذیفہ مخزومی کی کنیز تھی۔ ابو حذیفہ کے حلیف یاسر ابسی سے ان کا نکاح ہوا، اور جب حضرت عمار پیدا ہوئے تو ابو حذیفہ نے ان کو آزاد کر دیا۔ جب مکہ سے اسلام کی صدا بلند ہوئی تو حضرت سمیہ، ان کے خاوند حضرت یاسر اور اپنے بیٹے حضرت عمار تینوں نے اس دعوت کو لبیک کہا۔ حضرت سمیہ کا اسلام قبول کرنے والوں میں 7واں نمبر تھا۔ کچھ دن اطمینان سے گزرے تھے کہ قریش کا ظلم و ستم شروع ہو گیا اور یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔ چنانچہ جو شخص اس مسلمان پر قابو پاتا اسے طرح طرح کے دردناک تکلیفیں دیتا۔ حضرت سمیہ کو بھی خاندان مغیرہ نے شرک پر لانے کے لیے اپنا پورا زور لگایا، مگر وہ اپنے عقیدہ پر مقیم رہی اور ان کے پائے ثبات میں کوئی لغزش نہیں آئی۔ کفار مکہ انہیں مکہ کی جلتی تپتی ریت پر لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں کھڑا کر دیتے تھے، وہ یہ سب تکلیفیں اسلام کی خاطر خوشی سے قبول کرتی جا رہی تھیں۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ادھر سے گزرتے تو ان کی حالت دیکھ کر فرماتے، آل یاسر صبر کرو، اس کے بدلہ میں تمہارے لیے جنت ہے۔ دن بھر طرح طرح کی مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کر کے جب شام کو نجات ملتی تو گھر آتی۔ ایک مرتبہ جب واپس گھر آئیں تو ابو جہل نے انہیں بہت برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور پھر اس کا غصہ اتنا تیز ہوا کہ اٹھ کر ایسی برچھی ماری کہ حضرت سمیہ شہید ہو گئی۔
حضرت عمار کو اپنی والدہ کی اس بے بسی اور بے کسی پر بڑا ترس آیا اور سخت صدمہ پہنچا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر سارا واقعہ کہہ سنایا۔ آپ کہ حضرت اب تو حد ہو گئی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کی تاکید فرمائی اور بارگاہ خداوندی میں یوں دعا کی، اے اللہ آل یاسر کو دوزخ سے بچا لیجیے۔ یہ ہجرت نبوی سے پہلے کی بات ہے۔ اس بنا پر حضرت سمیہ اسلام میں سب سے پہلی شہید ہونے والی خاتون ہے۔ غزوہ بدر میں جب ابو جہل مارا گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمار سے فرمایا، دیکھو تمہاری ماں کے قاتل کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا۔ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی۔ آپ کی شہادت اسلام کے ان مصائب میں ہے جن کی تلافی نہ ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے۔ دین کی شوق تو عزت بڑھ گئی اور اپنے عہد خلافت میں وہ کام کیے جن کی نظیر چشم فلک نے نہیں دیکھی، اور جس دن دنیا سے رخصت ہوئے مسلمانوں کا اقبال بھی رخصت ہو گیا۔ آپ ایک روز اپنے معمول کے مطابق بہت سویرے نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ اس وقت ایک درا آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور سونے والوں کو اپنے درا سے جگاتے تھے۔ مسجد پہنچ کر نمازیوں کی صفیں درست کرنے کا حکم دیتے تھے۔ اس کے بعد نماز شروع فرماتے تھے اور نماز میں بڑی بڑی صورتیں پڑھتے تھے۔ اس روز بھی آپ نے ایسا ہی کیا، صرف تکبیر تحریمہ کہنے پائے تھے کہ ایک مجوسی کافر ابو لولو جو حضرت مغیرہ کا غلام تھا، وہ ایک زہر آلود خنجر لیے ہوئے مسجد کے محراب میں چھپا ہوا بیٹھا تھا۔ اس نے آپ کے شکم مبارک میں 3 زخم کاری اس خنجر کے لگائے، آپ بے ہوش ہو کر گر گئے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر امامت کی اور مختصر نماز پڑھا کر سلام پھیرا۔ ابو لولو نے چاہا کہ کسی طرح مسجد سے باہر نکل کر بھاگ جائے، مگر نمازیوں کی صفیں مسل دیوار کے حائل تھیں، ان سے نکل جانا آسان نہ تھا، لہذا اس نے اور صحابہ کو بھی زخمی کرنا شروع کر دیا۔ 13 صحابی زخمی ہوئے جن میں 7 جانبر نہ ہو سکے۔ اتنے میں نماز ختم ہو گئی اور ابو لولو پکڑ لیا گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ گرفتار ہو گیا تو اسی خنجر سے اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ اتنا عظیم الشان واقعہ ہوا مگر کسی مسلمان نے نماز نہیں توڑی۔ نماز پورے اطمینان کے ساتھ ختم کی گئی۔ نماز کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ اٹھا کر ان کے مکان میں لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا اور آپ نے فجر کی نماز اسی حالت میں ادا کی۔ سب سے پہلے آپ نے سوال کیا، میرا قاتل کون ہے؟ حضرت ابن عباس نے کہا، ابو لولو مجوسی کافر۔ یہ سن کر آپ نے تکبیر ایسی بلند آواز میں کہی کہ باہر تک آواز آ گئی اور فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے، ایک کافر کے ہاتھ سے مجھے شہادت ہوئی۔ آپ کا قاتل ابو لولو جو کہ چکی بناتا تھا، ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم کی خدمت میں یہ شکایت لے کر گیا تھا کہ میرے مالک نے مجھ پر محصول زیادہ باندھا ہے۔ آپ نے اس کی بات سن کر فرمایا کہ یہ محصول کام کے لحاظ سے زائد نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک چکی ہمارے لیے بھی بنا دے۔ اس نے کہا، بہت اچھا، آپ کے لیے ایسی عمدہ چکی بنا دوں گا کہ تمام دنیا میں اس کی شہرت ہوگی۔ آپ نے فرمایا، دیکھو یہ غلام مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے۔ کسی نے کہا، امیر المومنین آپ حکم دیں تو اب اس کو گرفتار کر لیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ جرم سے پہلے سزا دی جائے۔ اسی وقت ابو لولو نے ایک خنجر بنایا اور اس کو زہر میں بجھانا شروع کیا اور اسی فکر میں رہا۔ حضرت فاروق اعظم کے اس حادثہ کی خبر میں تمام مدینہ میں کہرام برپا کر دیا۔ تمام مہاجرین اور انصار آپ کو گھیرے ہوئے بیٹھے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کاش ہماری عمریں آپ کو دے دی جائیں اور آپ اب اسلام کی خدمت کے لیے قائم رہیں۔ دعا و علاج کی بھی کوشش کی گئی مگر کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ جب صحابہ کرام کو یہ معلوم ہوا کہ آپ کے جانبر ہونے کی امید نہیں ہے، اس وقت سب کی عجیب حالت تھی۔ سب نے جا کر آپ سے کہا کہ امیر المومنین اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے کتاب اللہ کی پیروی کی اور آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کیا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ پر امام نماز بنا دیا اور فرمایا، میرے بعد 3 دن کے اندر خلیفہ کا انتخاب کر لینا۔ پھر اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ امیر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور میری طرف سے بعد سلام کے عرض کرو کہ میری دلی خواہش یہ ہے کہ میں اپنے صاحبین یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے ساتھ دفن کیا جاؤں۔ اگر اس میں آپ کو کچھ تکلیف یا نقصان ہو تو پھر جنت البقیع میرے لیے بہتر ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام پہنچایا۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی مگر میں ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ جس وقت یہ خوشخبری حضرت عبداللہ نے آپ کو پہنچائی تو آپ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میری سب سے بڑی خواہش یہ تھی وہ بھی اللہ نے پوری کر دی۔ اس کے بعد پھر نزع کی حالت شروع ہو گئی۔ اسی حالت میں ایک جوان آپ کے پاس آیا جس کی چادر ٹخنوں سے نیچے تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اے بھتیجے، چادر ٹخنوں سے اونچی رکھا کرو، اس میں کپڑا صاف رہتا ہے اور خدا تعالیٰ کی اطاعت بھی ہے۔
قصبی نہیں، ان سب سے الگ ایک ایسا قرب ہے جس کی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی، نہ سمجھی جا سکتی ہے، یعنی قرب اعزازی ہے۔ شیخ شہید نے فرمایا، جو میرے شیخ و امام تھے، غالباً حضرت مولف قدس سرہ کی شیخ شہید سے مراد حضرت مرزا مظہر جان جانا کی ذات مبارک ہے کہ شہداء پر تجلیات ذاتیہ کی بارش کو کشف کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانیں دے دی اور اللہ نے فرمایا پس ان لوگوں نے اپنے لیے اپنی ذاتیں خرچ کر دی، لہذا اللہ بھی ان کو خالص تجلیات ذاتیہ عطا فرمائے گا۔ شہداء کی خواہش۔ عبدالرزاق کی روایت میں ہے کہ شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کی طرح ہوتی ہیں، بہرحال ان پرندوں کے لیے سونے کی قندیلیں عرش سے آویزہ ہیں، وہ جنت میں جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی ہیں، پھر لوٹ کر قندیلوں میں آ جاتی ہیں۔ اللہ ان کو ایک بار جھانکتا ہے اور فرماتا ہے کیا تم کچھ چاہتے ہو؟ ایسا روزانہ 3 بار کرتا ہے۔ دوسری روایت میں آیا کہ اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو جو کچھ چاہو، وہ جواب دیتے ہیں رب ہم کیا مانگیں؟ جس جنت میں ہم چاہتے ہیں سیر کرتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ بغیر مانگے ان کو نہیں چھوڑا جاتا تو عرض کرتے ہیں کہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں کے اندر دوبارہ لوٹا دیا جائے تاکہ ہم ایک بار اور تیرے راستے میں جہاد کریں۔ آخر جب اللہ دیکھتا ہے کہ ان کی کوئی ضرورت باقی نہیں تو ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شہداء کو خوش کرنا، اور وہ بشارت پائیں گے یعنی مسرور خوش ہوں گے کہ شہداء پر زندہ بھائیوں کی طرف سے کچھ اندیشہ نہیں، یعنی بھائیوں کے حقوق جو شہداء کے ذمہ رہ گئے تھے ان کا کوئی اندیشہ نہیں، کیونکہ اللہ شہداء کی طرف سے اہل حقوق کو راضی کر دے گا اور دعوے سے دستبردار کر دے گا۔ میں کہتا ہوں یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ شہداء کے بھائی بند اور دوست جو مرتبہ میں شہداء کے درجہ کو نہیں پہنچے، شہداء ان کے معاملہ میں بشارت پائیں گے اور خوش ہوں گے کہ ان کے بھائی بندوں کو بھی عذاب کا کچھ اندیشہ نہیں اور نہ ان کو رنج ہوگا، کیونکہ اللہ نے شہدوں کو اپنے بھائی بندوں کی شفاعت کرنے کا حق عطا فرمایا ہے۔ شہداء کی شفاعت۔ ابو داؤد اور ابو حبان نے حضرت ابو دراد کا قول نقل کیا ہے کہ میں نے خود سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے شہید اپنے 70 گھر والوں کی شفاعت کرے گا۔ احمد اور طبرانی نے حضرت عبادہ بن صامت کی روایت سے اور ترمذی ابن ماجہ نے حضرت مقدام بن مود اکرم کی روایت سے بھی ایسی ہی حدیث نقل کی ہے۔ ابن ماجہ اور بہقی نے حضرت عثمان بن عفان کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن انبیاء شفاعت کریں گے، پھر علماء، پھر شہداء۔ بازار نے یہ حدیث لکھی ہے اور آخر میں اتنا زائد لکھا ہے پھر موزن۔ میں کہتا ہوں حدیث میں جن علماء کو شفاعت میں شہداء پر سبقت عطا فرمائی ہے شاید ان سے مراد وہ علماء راسخین ہیں جو حقیقت کے عالم ہیں۔ مجاہد فی سبیل اللہ کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص خدا کی راہ میں جہاد کرے اور صرف جہاد فی سبیل اللہ اور کلمت اللہ کی تصدیق ہی اس کے گھر سے نکلنے کا سبب ہو تو اللہ نے اس کے متعلق ذمہ لیا ہے کہ اگر مر گیا تو اس کو جنت میں داخل کرے گا یا اس گھر میں جس سے وہ نکلا ہے ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ واپس لے آئے گا۔ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو کوئی راہ خدا میں زخمی ہوگا اور اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ میں زخم کھاتا ہے، جب وہ قیامت کے دن سامنے آئے گا تو اس کے زخم سے خون ابلتا ہوگا جس کا رنگ تو خون کا ہوگا اور خوشبو مشک کی۔ شہادت کی تکلیف کی مثال۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شہید قتل کا دکھ بس اتنا پاتا ہے جتنا تم چیونٹی کے کاٹنے سے پاتے ہو۔ شہادت کی موت۔ گھر میں بیٹھ رہنے سے موت تو رک نہیں سکتی، ہاں آدمی اس موت سے محروم رہتا ہے جس کو موت کی بجائے حیات جاودانی کہنا چاہیے۔ شہیدوں کو مرنے کے بعد ایک خاص طرح کی زندگی ملتی ہے جو اور مردوں کو نہیں ملتی۔ ان کو حق تعالیٰ کا ممتاز قرب حاصل ہوتا ہے، بڑے اعلی درجات و مقامات پر فائز ہوتے ہیں، جنت کا رزق آزادی سے پہنچتا ہے جس طرح ہم اعلیٰ درجہ کے ہوائی جہازوں میں بیٹھ کر ذرا سی دیر میں جہاں چاہیں اڑے چلے جاتے ہیں۔ شہداء کی ارواح حواصل تیور خضر میں داخل ہو کر جنت کی سیر کرتی ہیں۔ ان تیور خضر کی کیفیت کو اللہ ہی جانے، وہاں کی چیزیں ہمارے احاطہ خیال میں کہاں آ سکتی ہیں۔ اس وقت شہداء بے حد مسرور ہوتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے